السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامع ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے ماشاءاللہ، اور جمعۃ الوداع کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں گرامی، آج کا یہ بیان مبارک دن جمعۃ الوداع کے دن ہے۔ رمضان مبارک کے اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک عظیم بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ یہ کچھ چند گھنٹے اور خوشی کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور غم کے بھی ہیں۔ یہ نہ معلوم ہو کہ آئندہ رمضان شریف آئے گا، لیکن ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اور اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج جب رمضان کی رخصت ہونے کو ہے تو ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا پایا، کیا ہماری نمازوں میں بہتری آئی، کیا قرآن پاک سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا، کیا ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کی، کیا ہمارے دل نرم ہوئے، کیا ہم نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھا۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ہمیں اپنے حال پر فکر کرنی چاہیے۔ جمعۃ الوداع ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے، اور یہ کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ جس طرح رمضان آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہونے لگا، اسی طرح ہماری زندگی بھی دن بدن ختم ہو رہی ہے۔ جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اور جو بوڑھا ہے وہ آخرت کے سفر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس لیے عقل مندی وہی ہے جو وقت رہتے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اس مبارک موقع پر سب سے اہم چیز توبہ ہے، استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اگر بندہ سچی دل سے اپنے رب کی حضور جھک جائے، آنکھوں میں ندامت آئے، آنسو ہوں، دل میں شرمندگی ہو، زبان پر استغفار ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری دنوں کے خاص طور
طور پر جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنے چاہیے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن کسی کا دل دکھایا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، کسی کو دھوکہ کیا، کسی کے غیبت کی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق توبہ معاف فرما دیتا ہے، اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق بندوں سے معاف کروائے بغیر معاف نہیں کرتا۔ اس لیے آج کے دن یہی عہد کریں کہ اگر کسی سے ہماری ناراضگی ہوئی ہے تو معاف کریں گے، اگر کسی نے ہم سے تکلیف پائی تو اس سے معافی مانگیں گے، اور اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو اسے ادا کریں گے۔ جمعۃ الوداع کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کی نیکیوں کو جاری رکھا جائے۔ بہت سے لوگ رمضان میں نماز پابند بن جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، مگر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہی غفلت، وہی سستی، وہی دنیا داری شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ صرف رمضان کا رب نہیں ہے بلکہ سارا سال ہمارا رب ہے۔ اس لیے جو شخص رمضان میں نیکیوں کا عادی بن گیا، اسے چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھے، سچ بولے، گناہوں سے بچے اور نیک اعمال میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میں نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبیین۔